خلاف ہے. کہتے ہیں اب یہاں آیا، کہتے ہیں امام شافعی کا معمول تھا کہ رمضان میں 60 قرآن شریف نماز میں پڑھتے تھے. نعوذ باللہ، جھوٹ کی تو تھوک بھاؤ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، یہ تھوک بھاؤ. زکریا صاحب دیوبند کے مدرسے سے تھوک بھاؤ بک رہے ہیں. لو اور سنو، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کئی روز تک امام شافعی کے یہاں رہا، صرف رات کو تھوڑی دیر سوتے تھے. امام احمد بن حنبل رہے 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے. ہاں 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے. میں سوچتا ہوں کتنے بڑے بڑے ائمہ جو دین کے مہمات میں مشغول رہتے تھے، ہے نا، اتنے بڑے بڑے لوگ جو اپنی تجارتیں بھی کرتے تھے، جتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دی، ایسے لوگ ان کے لکھے ہوئے کے مطابق ان میں پھنسیں گے. یہ کیا بتلانا چاہتے ہیں میرے عزیز؟ ایسے یہ جھوٹ ہے، یہ اتہام اور بہتان ہے ان ائمہ کے اوپر. اگر یہ سنت کے محب تھے اور یقیناً تھے، یہ ایسی باتیں نہیں کر سکتے تھے. یہ زکریا کی اپنے ذہن کی اپج اور پیدائش ہے. اور یہ جس نے بھی تعویل وہ کیا ہے، یہ گپ چھوڑی ہیں ان اماموں کے بارے میں. جو لوگ جہاد اور جو لوگ جو ہے قرآن و سنت کی حفاظت میں لگے تھے، وہ راتوں کو 60 قرآن پڑھیں گے، راتوں کو 60 قرآن پڑھیں گے. یہ کہاں، یہ کیا یہ بکواس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ معراج ابانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال پر اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کو سنا. معراج ابانی صاحب نے اس ویڈیو میں اپنے تعصب اور بغض کا بہت زیادہ اظہار کیا ہے. آپ کو اس ویڈیو کو سننے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ معراج ابانی صاحب علماء دیوبند، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور تبلیغی جماعت کے سلسلے میں کس حد تک عداوت اور بغض رکھتے ہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں نماز میں وہ 60 قرآن مکمل کرتے تھے. اس پر معراج ابانی صاحب نے بڑا باویلا مچایا، اس کو نعوذ باللہ من ذالک پڑھ رہے ہیں اس پر اور کہہ رہے ہیں جھوٹ اور اتہام ہے. اور انشاءاللہ ہم ان کے ہر جو ہے تبصرے کا جواب دیں گے. سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات نقل کی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے رمضان میں 60 قرآن پڑھنے کا نماز میں، اس کو لا تعداد لوگوں نے اس چیز کو بیان کیا، اور یہاں تک کہ یہ صحیح سند سے بھی ثابت ہے، یعنی سچے لوگوں نے بیان کیا ہے. یہ تو معراج ابانی صاحب کا اتہام ہے اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے بغض اور عداوت کا اظہار ہے. ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پر جو بڑے بڑے اسکالر نے کتابیں لکھی ہیں، چاہے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ نے لکھی ہو، چاہے امام بہقی رحمۃ اللہ نے لکھی ہو، چاہے امام رازی رحمۃ اللہ نے کئی اسناد کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کر رکھا ہے. اور الحمدللہ یہ بات صحیح سند سے بھی ثابت ہے، ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے. اب دیکھیں معراج ابانی صاحب اپنے بغض اور عداوت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تھوک بھاؤ سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں یہ زکریا صاحب. یہ معراج ابانی صاحب کا بغض ہے، جبکہ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹ نہیں بولا. یہ تو سچی بات ہے. انشاءاللہ ہم سند پیش کریں گے، کچھ کتابوں کے حوالے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ورنہ ہم چاہیں تو حوالوں کی لائن لگا دیں، لیکن ہم کچھ ہی کتابیں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. اور دیکھیں ان کے بغض اور عداوت کا اظہار دیکھیے. معراج ابانی صاحب فرماتے ہیں دیوبند کے مدرسے سے تھوک بھاؤ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. معراج ابانی صاحب انشاءاللہ جب ہم آپ کے سامنے حوالے پیش کریں گے ذرا ان کے بارے میں بھی فرما دیجئے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ جھوٹ بولنے والے تھے. معراج ابانی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اتہام ہے، بہتان ان ائمہ کے اوپر. معراج ابانی صاحب جب ہم حوالے پیش کریں گے تب سامنے رکھیے گا کون کون ائمہ نعوذ باللہ من ذالک یہ جو ہے اس جرم میں مبتلا ہے. معراج ابانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ زکریا کی اپنے ذہن کی اپج اور پیدائش ہے. معراج ابانی صاحب یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے ذہن اور اپج کی پیدائش نہیں، بلکہ یہ تو صحیح سند سے ثابت ہے اور بہت زیادہ اسناد کے ساتھ یہ بات مروی ہے. ہم انشاءاللہ کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے. معراج ابانی صاحب کہتے ہیں گپ چھوڑی ہے ان اماموں کے بارے میں. معراج ابانی صاحب یہ گپ نہیں ہے. آئیے، اور اس کے علاوہ جو ہے معراج ابانی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 60 قرآن پڑھنے کے بارے میں کہ یہ بکواس ہے. تو یہ بکواس کیا ہے؟ اب آئیے ذرا
پہلے ہم اس کی جو ہے یعنی اس واقعے کی حوالہ پیش کریں گے، صرف ایک، ورنہ اسناد بہت زیادہ ہیں، ہم چاہے تو ہر سند کے بارے میں بیان کر دیں، لیکن صرف ایک سند کو ہم پیش کریں گے اور صحیح سند سے پیش کریں گے، باقی ہم بیان کر دیں گے کہاں کہاں یہ اسناد سے مروی ہے۔ یہ جو ہے سب سے پہلے ہم صحیح سند پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت مشہور کتاب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر، اور اس کتاب کا نام ہے آداب الشافعی و مناقبہ، اور لکھنے والے کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں بلکہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسماء الرجال کے امام ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں۔ وفات 327 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 پر نقل کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کے بارے میں، اخبرنا ابو الحسن، یہ ثقہ پرسنالٹی ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں، قال اخبرنا ابو محمد، یہ بھی ثقہ ہیں، قال حدثنا ربی بن سلیمان المرادی المصری قال۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بات موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں نماز میں 60 قرآن مکمل کرتے تھے۔ کان الشافعی یختم القرآن فی شہر رمضان 60 مرۃ کل ذالک فی الصلاۃ، یعنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 پر یہ بات مروی ہے۔ اب آئیے ذرا یہ جو سب سے پہلے اچھا یہ جو ربی بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، اور جو جدید جو ہے مسائل جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں، انہی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ خاص شاگرد ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے قرآن کے پڑھنے کے بارے میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ رمضان میں نماز میں 60 قرآن مکمل کرتے تھے۔ اب دیکھیں اس کے پہلے جو راوی ہیں سند کے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا نام ابو الحسن برزعی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن البرزعی البزاز، وفات 387 ہجری، یہ ثقہ پرسنالٹی ہیں۔ آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو تاریخ الاسلام میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 748 ہجری ہوئی، جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 617 پر ان کے بارے میں امام علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ ثقہ پرسنالٹی ہیں، یعنی یہ سچے ہیں۔ تو میرا ربانی صاحب یہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، گپ مارنے والے نہیں تھے۔ ایسی دوسرے جو راوی ہیں، جو اس سند کے دوسرے راوی ہیں، وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے بلکہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، اسماء الرجال کے امام، جن کو سبھی مانتے ہیں، جو کہ ثقہ پرسنالٹی ہیں، وہ اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ تو دوسرے جو راوی ہیں مجھے ان کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سبھی جانتے ہیں جو تھوڑا سا بھی علم سے تعلق ہے کہ یہ ثقہ پرسنالٹی ہیں، اسماء الرجال کے امام۔ تیسرے جو راوی ہیں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، ربی بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، بہت بڑے مشہور امام فقیہ جو ہے گزرے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ خاص شاگرد ہیں اور یہ ثقہ پرسنالٹی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا دیکھیں یہ سند کے یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ رمضان میں نماز میں 60 قرآن مکمل کرنے کا جو سند کے تینوں راوی ہیں وہ ثقہ پرسنالٹی ہیں۔ تو میراج ربانی صاحب یہ جو آپ نے کہا تھا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نعوذ باللہ من ذالک گپ چھوڑی ہے، اتہام بادہ انہائمہ پر جھوٹ بولا ہے، میراج ربانی صاحب ذرا ان لوگوں کے بارے میں کہیے کہ بھئی امام شافعی رحمۃ اللہ خاص شاگرد انہوں نے ربی بن سلیمان رحمۃ اللہ نعوذ باللہ من ذالک گپ مارا ہے، یا ابو الحسن برزئی رحمۃ اللہ گپ مارا ہے، یا جو ہے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ نے گپ مارا، کس نے گپ مارا؟ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ہے اس واقعے کو سچے لوگوں نے بیان کیا ہے، کسی جھوٹی پرسنالٹی اور شخصیت نے نہیں بیان کیا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میراج ربانی صاحب کا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر خود اتہام ہے۔ اب آئیے ذرا ہم ان کے گھر سے حوالہ پیش کر دیتے ہیں۔ دوسرا حوالہ بہت ان کے ہاں مشہور کتاب ہے، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے سنہری اوراق، تالیف جو ہے اس کے سید بن حسین عفانی ہے، ترجمہ کرنے والے فیض اللہ ناصر غیر مقلد ہیں، پسند فرمودہ یعنی اس کتاب کو پسند کیا ابراہیم میر محمدی جو ہے شیخ القراء کہلاتے ہیں، غیر مقلد عالم، تقریض لکھنے والے غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم اسکالر صلاح الدین یوسف صاحب ہیں،
صفحہ نمبر 98-99 پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن پڑھنے کے بارے میں نقل کرتے ہیں. میں ذرا وہ پوری بات نقل کر دیتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چیپٹر بات ہے. آپ کو امام الدنیا اور ناصر سنہ کے القاب سے ملقب کیا جاتا ہے. حسین کرابیسی بیان کرتے ہیں میں نے ایک رات امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ گزاری تو میں نے دیکھا آپ نے 1/3 رات تک نماز پڑھی. میں نے آپ کو 50 آیت سے زائد پڑھتے نہیں سنا، اور جب آپ زیادہ پڑھتے تو 100 آیت تک پڑھتے تھے. اور آپ جب بھی کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں رحمت خداوندی کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگتے، اور جب کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں عذاب الہی کا ذکر ہوتا تو آپ عذاب سے اس کی پناہ مانگنے لگتے. گویا کہ آپ میں خوف اور امید دونوں ہی یکجا تھیں. آگے لکھتے ہیں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ نے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ ماہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. آگے لکھتے ہیں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے یہ ساری قرأت آپ نماز ہی میں کیا کرتے تھے. معراج ربانی صاحب یہ تو آپ کے گھر کا حوالہ ہے، ذرا فرما دیجئے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ لوگ بھی گپ مارنے والے تھے. کون کیا نقل کر رہے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. آگے لکھتے ہیں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے یہ ساری قرأت آپ نماز ہی میں کیا کرتے تھے. یہی تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، آپ نے ان پر اتنی زیادہ بڑبڑ کی ہے. آگے لکھتے ہیں ربیع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں کچھ راتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں سویا تو میں نے دیکھا کہ آپ رات کا صرف کچھ حصہ سوتے تھے. آپ کچھ ہی حصہ سوتے تھے. امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر روز 1 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. اب یہ دیکھیے نیچے حاشیے میں حوالے جات بھی دے رکھے ہیں. سیر اعلام النبلاء ہے، آداب الشافعی ہے، مناقب الشافعی للرازی ہے، تاریخ دمشق ابن عساکر، ان سب کا حوالہ اس کتاب میں موجود ہے. تو معراج ربانی صاحب ذرا ان لوگوں کے بارے میں بھی کہیے نا کہ گپ باز تھے، ان ائمہ پر تہمت بازی اور جھوٹ بولا، تھوک کے حساب سے جھوٹ بولا، ذرا ان کے بارے میں بھی کہیے. ہم چاہیں تو حوالے جات کی جو ہے لائن لگا دیں، لیکن ہم نے صرف کچھ حوالے جات پیش کیے کیونکہ ہم نے الحمدللہ صحیح سند بھی پیش کر دی، ورنہ اسناد تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے ایک سند بیان کر دی کہ بات سچی ہے. اگر آپ کو الزام لگانا ہے تو ان ائمہ پر جو ثقہ پرسنالٹی ہیں ذرا ان کے بارے میں بھی کہیے نا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ آپ کو کیا کریں گے. یہ تیسرا حوالہ جو ہے سیر اعلام النبلاء ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 36 پر، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان میں جو ہے 60 قرآن مکمل کرنے کا. امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے جیسے رمضان کے علاوہ روزانہ 1 قرآن پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں صبح اور شام جو ہے دن میں اور رات میں جو 1 قرآن یعنی 2 قرآن پڑھتے تھے. تو وہی انہوں نے نقل کیا. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے، اب دیکھیے 1-2 نہیں، کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ کئی اسناد سے بہت زیادہ سند سے جو ہے مروی ہے ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 قرآن مکمل کیا کرتے تھے. سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. چوتھا حوالہ جو ہے مناقب الشافعی علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ حالات پر کتاب ہے، وفات 458 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 279 280 جلد نمبر 1 ہے. اسی طرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 159 پر کئی سند سے مروی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ 60 قرآن جو ہے رمضان میں مکمل کیا کرتے تھے. ایسی 5واں حوالہ تاریخ بغداد علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61 کئی سند سے یہاں پہ موجود ہے. چھٹا حوالہ منازل ائمہ اربعہ یحییٰ بن ابراہیم عزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 550 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205 پر. ایسی 7واں حوالہ جمال القرہ علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ وفات 643 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 666 پر موجود ہے. 8واں حوالہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ وفات 430 ہجری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 134 پر کئی سند سے مروی ہے. اسی طرح 10واں حوالہ فوائد ابو بکر زبیری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں، ابو بکر محمد بن بشر الزبیری رحمۃ اللہ علیہ وفات 332 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 پر نقل کیا ہے. اور یہ ابو بکر محمد بن بشر زبیری رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈائریکٹ نقل کر رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے. ربیع رحمۃ اللہ جو خاص شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بیان کر رہے ہیں. رمضان میں وہ نماز میں 60 قرآن مکمل کیا کرتے تھے.
11واں حوالہ المجالس الواعظیہ علامہ سفیری رحمۃ اللہ علیہ وفات 956 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 پر یہ بات موجود ہے۔ 12واں حوالہ سوالات السلمی للدارقطنی ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ وفات 412 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364 پر یہ بات موجود ہے۔ اسی 13واں حوالہ خطبۃ الکتاب معمل لرد الى الامر الاول ابو شامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ وفات 665 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 پر موجود ہے۔ 14واں حوالہ المجموع شرح مہذب امام نووی رحمۃ اللہ وفات 676 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ 15واں حوالہ التبصرہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 پر موجود ہے۔ 16واں حوالہ التقید لمعرفت روات السنن والمسانید ابن نقطہ رحمۃ اللہ علیہ وفات 629 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 پر سند کے ساتھ موجود ہے۔ 17واں حوالہ تہذیب الکمال امام مزی رحمۃ اللہ وفات 742 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 پر کئی سند سے مروی ہے۔ یہ بات کہ امام شافعی رحمۃ اللہ رمضان میں 60 قرآن پڑھتے تھے۔ 18واں حوالہ الوافی بالوفیات علامہ صفدی رحمۃ اللہ علیہ وفات 764 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121 پر موجود ہے۔ ایسے 19واں حوالہ طبقات الشافعیہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ وفات 771 ہجری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 81 پر موجود ہے۔ 20واں حوالہ طبقات الشافعین ابن کثیر رحمۃ اللہ وفات 774 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر یہ بات موجود ہے۔ 21واں حوالہ الدر الثمین تاج الدین ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ وفات 674 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 پر بات موجود ہے۔ 22واں حوالہ طبقات علماء الحدیث محمد بن احمد بن عبد الحادی رحمۃ اللہ وفات 744 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 518 پر یہ بات موجود ہے۔ 23واں حوالہ مرشد الزوار ابو محمد بن عبد الرحمن شاعری رحمۃ اللہ علیہ وفات 615 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 487 پر یہ بات موجود ہے۔ 24واں حوالہ آثار البلاد زکریا بن محمد قزوینی رحمۃ اللہ علیہ وفات 682 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 پہ بات موجود ہے۔ 25واں حوالہ التذکرۃ الحمدونیہ ابو المعالی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وفات 562 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 پر یہ بات موجود ہے۔ 26واں حوالہ روز الاخیار ابن خطیب قاسم رحمۃ اللہ علیہ وفات 940 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 پر یہ بات موجود ہے۔ 27واں حوالہ تاریخ دمشق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ وفات 571 ہجری جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 392 393 394 کئی سند سے یہ موجود ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان میں 60 قرآن پڑھنے کا یا رمضان کے علاوہ روزانہ جو ہے ایک قرآن مکمل کرنے کا۔ یہ جو ہم نے حوالے جات پیش کیے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا اسکین کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ چاہیں تو حوالے جات دے سکتے ہیں۔ میرا جبانی صاحب یہ جو آپ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے ائمہ پر نعوذ باللہ من ذالک جو ہے جھوٹ بولا ہے، اتہام باندھا ہے، یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ کی اپج ہے۔ میرا جبانی صاحب یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دماغ کے اپج نہیں بلکہ تو یہ تو سچی بات ہے، صحیح سند سے بھی مروی ہے، بلکہ یہ تو جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے اس کو بیان کر رکھا۔ ہم نے صرف کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات آپ کے سامنے یہ بات رہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے انہوں نے جو تہمت لگائی ہے جھوٹ گڑھنے کی اور اتہام کی، یہ خود میرا جبانی صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے اتہام اور جھوٹ جو ہے بول رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ میرا جبانی صاحب انڈائریکٹ وے پر بڑے بڑے ائمہ اور اسکالر پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں کہ یہ سب بھی نعوذ باللہ من ذالک جو ہے اتہام جو ہے گپ باز تھے، جھوٹ بولنے والے تھے، بکواس لکھنے والے تھے، جیسا کہ انہوں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اچھا میرا جبانی صاحب جو ہے اتنے زیادہ جری ہیں کہ دیکھیے یعنی جیسے قرآن کی تلاوت کرنا اور نماز پڑھنا، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ 300 رکعت پڑھنے کا الحمدللہ میں نے پچھلی ویڈیو میں پیش کیا، ان کے گھر کے حوالے سے صحیح سند سے بات موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے یہاں نماز اور قرآن کی تلاوت کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ خود سن رہے ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ یعنی ایسی حقارت سے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ
کہ یعنی قرآن کا پڑھنا اور تلاوت کرنا اور جو ہے نماز پڑھنا اتنی حقارت سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لکھے ہوئے کے مطابق ان میں پھنسیں گے. اب دیکھیے یہ ان کا جملہ ہے، یعنی یہاں پر ان کی عبادت کے بارے میں اور ان کی نماز کے بارے میں، ان کی قرآن کی تلاوت کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لکھے ہوئے کے مطابق ان میں پھنسیں گے. ایسا لگتا ہے جیسے معراج ربانی صاحب کے سامنے ان سب چیزوں کو اہمیت ہی نہیں، نوافل کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن کی تلاوت کوئی اہمیت ہی نہیں، اتنی حقارت سے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو معراج ربانی صاحب، آپ جن امام کو آپ پڑھا رہے ہیں آپ سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے تھے، آپ سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والے، آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو ہے سنت کے زیادہ جاننے والے تھے. ہم یہی بات کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ رمضان میں 60 قرآن پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ سے زیادہ جو ہے سنت کو، قرآن کو، حدیث کو جاننے والے تھے. آپ ان کو مت بتائیے کہ آپ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، وہ جانتے تھے. اسلاف کے لوگ مجتہدین تھے، یہ جانتے تھے کہ بھئی کیا چیز امپورٹنٹ، کیا چیز اہمیت، کیا چیز نہیں. ان کو پتہ تھا کیا چیز سنت ہے، کیا چیز بدعت ہے اور کیا چیز خلاف سنت ہے. تو یہ جو آپ جو ہے اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں مشغول تھے، یہ تو ان ائمہ کی خصوصیات میں سے کہ انہوں نے جو ہے اتنی زیادہ یعنی دین کی خدمت کے باوجود بھی انہوں نے عبادت کی اور قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پڑھا. معراج ربانی صاحب، یہ آپ کے نزدیک اہمیت کا حامل نہیں ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان ائمہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور جو فضائل ان سب چیزوں کے بارے میں تھے ان کے سامنے تھے. تو سامعین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معراج ربانی صاحب نے کتنی جرأت کے ساتھ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر یعنی اعتراض کیا ہے اور اپنے بغض اور عداوت اور نفرت کا یعنی اظہار کیا ہے. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت اور رمضان میں نماز میں 60 قرآن پڑھنے کا اتنے بڑے بڑے ائمہ نے نقل کیا ہے. اب سوچئے کہ انڈائریکٹ وے میں انہوں نے جو ہے ان ائمہ پر جو ہے الزام لگایا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ جھوٹ بولنے والے تھے، گپ باز تھے، بکواس لکھنے والے تھے، جیسا کہ انہوں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا. اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ بات صحیح سند سے مروی ہے، صحیح سند سے مروی ہے، پھر بھی جو ہے ان کو اعتراض ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کے فتنوں اور شرور سے محفوظ فرمائے اور حسد اور بغض سے بھی محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. اس کا ان کا لنک انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں پر سارے حوالے جات جو ہے چیک کر سکتے ہیں.